میرا نام ذوالفقار علی زلفی ہے اور میں پینٹر ہوں، آرٹسٹ ہوں، لینڈسکیپ سٹی اسکیپس کرتا ہوں، آئل اور کینوس. ویسے تو میں واٹر کلر، پیسٹل، پورٹریٹ، کیلیگرافی سب کچھ کیا ہے. میرا بچپن بہت رچ تھا، بہت ڈیفیکلٹ تھا، بہت ایسے جیسے ایک ڈیزائنڈ کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ ہم 8 بہن بھائی ہیں ماشاء اللہ، اور والد صاحب کا کوئی خاص بزنس تھا ہی نہیں، ڈیلی کمانے والے تھے وہ، اور 8 بچوں کو پالنا ایک مشکل کام تھا. میں تیسری کلاس میں تھا تو مجھے میرے ٹیچر نے آواز دی کہ ذوالفقار علی کھڑے ہوئے. شرارتی ہوتا تھا، پڑھائی میں بھی نکما. تو میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا پتہ نہیں سر نے کیوں مجھے آواز دی. تو مجھے انہوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا پوری کلاس کے سامنے کہ بستہ اٹھاؤ اور کلاس سے نکل جاؤ، کیونکہ تمہارے والد صاحب نے 3 مہینے سے فیس نہیں دی تمہاری. بچوں کے سامنے فیل کیا میں نے ڈیفینیٹلی کہ یہ تو غلط بات ہے. یہ نہیں فیل کیا انسلٹ ہوئی، بلکہ یہ فیل کیا کہ سب یہاں بیٹھے، میں جا رہا ہوں باہر، مجھے نکالنا. اسی طرح اسکولنگ ہوئی میری، ایک اسکول سے دوسرے اسکول، دوسرے سے تیسرے اسکول، پرائمری سے ہائی اسکول چلا گیا. ہائی اسکول میں پھر اسی طرح آخری سیکشن میں مجھے رکھا انہوں نے. ہائی اسکول کی جب میں سینئر کلاسز میں گیا تو آوارہ آدمی تھا میں بہت، اور نان سیریس، نہ پڑھنے والا. تو نکما مجھے اسٹوڈنٹ میرے ٹیچرس کہتے تھے. اس دوران میرے بھائی پینٹر ہیں، آرٹسٹ تھے، بورڈ پینٹر، تو ان کے ساتھ میں کام کرتا رہا ساتھ میں. اسکول اور وہ جو پینٹر کی شاپ ہے اس پر جاتا تھا. تو اس طرح وہ جو ٹیچر تھے وہ بھی ہمارے محلے کے تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم تو پڑھ نہیں سکتی، کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو، جاؤ پینٹنگ کرو، پینٹر بورڈ لکھو جا کر. میں نے مڈل کیا، پھر 9th بھی پاس کر لی. اور جب میں انہوں نے مجھے کڑی لگا دی کہ میں نے تمہارا داخلہ نہیں بھیجنا، اس میں ابھی 1.5-2 مہینے باقی تھے. اور کیونکہ وہ مجھے اتنا چیلنج کر دیا انہوں نے کہ جی تم پاس ہی نہیں ہو سکتے، تم میری کلاس کا رزلٹ خراب کرو گے. سو میں نے چیلنج سمجھا اور رٹیا لگایا، اتنا لگایا کہ میں نے وہ جو ٹیسٹ تھا وہ پاس کیا. جب وہ ٹیسٹ پاس ہو گیا تو ظاہر ہے بورڈ کے ایگزامس ہوئے، میٹرک کے. ہم 7 لوگ اس میں پاس ہوئے، اور میں نے جا کر اپنے ٹیچر کو بتایا کہ سر میں پاس ہو گیا. تو وہ ٹیچر صاحب ماشاء اللہ ان کو پورا پکا یقین تھا کہ میں پاس نہیں ہو سکتا. تو مجھے کہتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہو. میں بالکل یقین نہیں کرتا آپ کی بات پر، اور جب رزلٹ آئے گا یا رزلٹ کارڈ آئے گا پھر مجھے یقین آئے گا. بڑا اچھا لگتا تھا جب میں کالج کے اسٹوڈنٹس کو اپنی روڈ سے گزرتے دیکھتا تھا، بڑے صاف ستھرے کپڑے پہن کر، نیٹ. میں سوچتا تھا کہ یار میرے یہ رنگ والے کپڑے ہیں، یہ کبھی میں بھی ایسے صاف کپڑے پہن کر کالج جایا کروں گا. تو وہ ٹائم آیا اور میں سائیکل پر کالج آتا تھا، نیٹ کلین ہو کر. ایک ڈریم میرا پورا ہوا اسٹیج پر، اور میں نے بھی خواب دیکھنا شروع کر دیا کہ میں ایک افسر بنوں گا وہاں پر. اور میں نے ایف اے کیا وہی 2nd ڈویژن میں. پھر میں نے بی اے کیا، فیل ہو گیا بی اے میں. سپلیمنٹری جو ایک ایگزام ہوتا ہے اس کو میں نے پاس کیا، اور میں نے پورے پنجاب کی جتنی یونیورسٹیز تھیں سب میں اپلائی کر دیا کہ میں نے ماسٹرز کرنا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مجھے کسی نے ایڈمیشن نہیں دیا، کیونکہ میرے مارکس اتنے کم تھے تو انہوں نے سب نے مجھے ریجیکٹ کر دیا. اب تو کہیں ہر جگہ دروازے بند ہو گئے میرے ماسٹرز کرنے کے. کسی نے مجھے، ایک دوست نے کہا کہ آپ لاء کر لو، تو لاء بڑا ایزی ہے، ایڈمیشن لے لو تو پاس کر کے نکال. تو وہ دوست میرا کراچی میں پڑھتا تھا، اسلامیہ لاء کالج میں. اس نے میں نے اس کو ڈاکومنٹس دیے، اس نے میرا ایڈمیشن کروا دیا، اور میں پھر کراچی آ گیا. یہ 85 کی بات ہے. پھر سے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ وہ 6 مہینے میں یہاں رہا، لاء میں میرا ایڈمیشن تھا، اور وہ ایک دن بھی اسلامیہ لاء کالج نہیں کھلا. اگر میں شاید اور 6 مہینے رہتا تو میرا نام بھی بدماشوں کی لسٹ میں شامل ہوگا، کیونکہ میرے جتنے دوست تھے جن کے ساتھ میں بیٹھتا تھا
لائنز ایریا میں، تو کچھ نہ کچھ کر دیتے تھے. ہر ہفتے کسی کو مار دیا، مارنا مین کے مرڈر نہیں، ایسے پیٹ دیا کسی کو، کسی سے کھانا کھایا، پیسے نہیں دیے، کوئی اکٹھے کھانا کھانا. سوسائٹی آفس گئے، خان کا ہوٹل ہوتا تھا وہاں پر، بڑے نامور، بعد میں مرڈر بھی ہو گیا ان کا. منصور چاچا ایک ہوتے تھے، وہ میرے دوست بن گئے تھے. وہ لے گئے جی کھانا کھائیں، اور خان ہوٹل پر کھانا کھایا، انہوں نے پیسے مانگے. پھر منصور چاچا نے جو وہاں ڈرامہ کیا، کرسیاں توڑ دی، ٹیبل توڑ دیے اور پیسے مانگے. یہ بہرحال عجیب ہے یہ زندگی کا سفر، اور ہر طرح سے میں نے اس کو انجوائے بھی کیا ہے اور اسٹڈی بھی کیا ہے. کانشیسلی میں نے زندگی کا ایک ایک دن گزارا ہے. تو پھر میں واپس لاہور چلا گیا، کراچی چھوڑ گیا، اور میں پھر سے بورڈ پینٹر والی اپنی شاپ پر بیٹھ گئی، اور پھر میں بورڈ لکھتا رہا، یہاں تک کہ سڑکوں کی جو ڈیوائڈر لائنس ہیں وہ میں وائٹ بلیک وہ کرتا رہا، وال چاکنگ کرتا رہا، ہر قسم کا کام کیا. یہ میں 20 سال کا جب تھا، یہ تب کی بات ہو رہا. مجھے ایک میرے دوست جو کہ اللہ ان کا بھلا کرے، ان کا نام ہے منصور غازی، وہ میرے پاس آئے، جو کہ NCA سے پاس آؤٹ کیا ہوا تھا انہوں نے ٹیکسٹائل ڈیزائن. مجھے کہتے ہیں کہ یار تم تو اتنی اچھی ڈرائنگ ہے، اتنا اچھا پینٹ کرتے ہو. ظاہر ہے کمرشل کام کرتا تھا، کمیشن کام ہوتا تھا، پورٹریٹ کر دیا، بورڈ پر پورٹریٹ بنا دیا، لکھ لیا، دیوار لی. وہ مجھے قطعی نہیں تھا پتا کہ یہ NCA کیا ہے اور یہاں پر کیا ہوگا، کیا کورسز ہیں. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ NCA ایک آرٹ کالج ہے، اور وہاں پر فائن آرٹس ہے، ڈیزائننگ ہے. میں بھی وہیں سے پڑھ کر آیا ہوں. 17 گریڈ کی ان کی جاب تھی پنجاب اسمال انڈسٹریز میں، ڈیزائنر تھے. بہرحال میں نے ہاف ہارٹڈلی، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہاں پر ایڈمیشن بہت مشکل کام ہے، کیونکہ بہت مہنگا ترین کالج ہے، بہت ماڈرن کالج ہے، امیر لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، لیکن اپلائی کرنے میں کوئی حرج نہیں کرتا. تو میں نے ہاف ہارٹڈلی میں بھی اپلائی کر دیا، اور ٹیسٹ دینے چلا گیا. میں اپنے ایک دوست محمد حنیف صاحب تھے، ہیں بلکہ ماشاء اللہ، وہ پینسل ڈرائنگ کرتے ہیں اور پورٹریٹس کرتے ہیں کلر پینسلس میں. وہ مجھے لے گئے، میں نے ٹیسٹ دیا. ٹیسٹ بھی انگلش کا، مجھے جب پہلے انگلش کا ٹیسٹ تھا، نیکسٹ ڈے ڈرائنگ کا ٹیسٹ تھا، دونوں ٹیسٹ دیے میں نے. تو ٹیسٹ دینے کے بعد مجھے کیونکہ پتہ تھا یہاں ایڈمیشن نہیں ہوگا، سو میں نے وہ ایسی بولڈلی ٹیسٹ دیا. اور ایک سٹیج آئی جب میں نے سوچا کہ یار ایڈمیشن ہونا نہیں ہے، انٹرویو ہوگا 4 دن کے بعد، میں یہاں رکوں یا نہ رکوں. میں اپنا ایک کلرک کے پاس گیا، میں نے کہا کہ یہاں پر میں نے اپلائی کیا ہے، میں کیونکہ DG خان سے یہاں آیا ہوں، میرے لیے یہاں 4 دن ویٹ کرنا مشکل ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ میرا اس میں نام آگے انٹرویو کے لیے تو میں رک جاتا ہوں، ورنہ میں آج ہی اپنے گاؤں چلا جاتا ہوں. تو اس نے مجھے دیکھا اور اس نے کہا لسٹ نکالی، میری لسٹ نوٹس بورڈ پر نہیں لگائی تھی، انہوں نے کہا نہیں تمہارا نام ہے. تو وہ میں نے پھر ویٹ کیا، اور جب جس دن انٹرویو تھا NCA میں، مجھے لگا کہ کچھ بہتر ہو گیا ہے اور میرا نام اگر آ گیا تو ٹیسٹ اچھا ہوا ہوگا. انٹرویو والے دن میں نے دیکھا NCA میں ایک کلچرل شو ہوتا ہے، ہر لڑکی ایسے بن کر آتی ہے، لڑکے آتے ہیں پورٹ فولیو اور یہ اور وہ لے کر. میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، میں تو کچھ ایسا سوچ کر ہی نہیں گیا تھا کہ میرا ایڈمیشن ہو جائے گا. میں اس کے لیے سیریسلی، اور کیونکہ وہاں پر جتنے بھی میں نے دیکھا انٹرویو دینے کے لیے آئے تھے، سب یہی گپے لگائے تھے. میں نے 4 سال ڈرائنگ کی، میں نے الحمرا آرٹ سینٹر میں جا کے ڈرائنگ کی، سعید صاحب کے پاس سیکھا. میرے لیے سب نئی باتیں تھیں، کیونکہ میں تو بورڈ پینٹر تھا، اور میں نے فائن آرٹ کو اس طرح لیا ہی نہیں تھا کہ یہ ایک فیلڈ ہے. پتہ نہیں تھا، اس لیے کیونکہ چھوٹے سا شہر جب میں انٹرویو کے لیے انٹر ہوا روم میں، تو ایک لمبی ٹیبل پر 8-10 لوگ بیٹھے تھے، اور انہوں نے جو لائٹ ڈیزائن کی ہوئی تھی وہ بڑی آرٹسٹک لائٹ تھی. فیسز نظر ہی نہیں آ رہے تھے، ٹیبل کا ٹاپ نظر آ رہا تھا، اس کے ریفلیکشن میں فیسز تھے. سلیمہ ہاشمی تھی، سعید اختر صاحب تھے، آصف صاحب تھے، درے صاحبہ تھی، ایک جعفری صاحب تھے، نامور لوگ اس وقت کے. جب میں نے یہ 85 کی بات کر رہا ہوں، تب سب سینئر جتنے نامور آرٹسٹ، ڈیزائنر، آرکیٹیکٹ ہیں نا پاکستان کے، وہ اس وقت فیکلٹی میں تھے.
میں خیر کسی کو نہیں جانتا تھا پرسنلی، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کون سی معاش کی، کون نواسی آپ کی اور کون سے کرنا. مجھے بیٹھتے ہی پرنسپل نے کہا آپ تو انگلش میں فیل ہیں. میں نے کہا جی پتہ نہیں، آپ بتائیے تو پھر ہوگا، لیکن ڈرائنگ میں آپ کا A+ ہے. انہوں نے ڈرائنگ نکالی نیچے سے اور سب کو کہا کہ دیکھیں یہ ڈرائنگ ہے اس بچے کی. تو مجھے کہتی ہیں کہ آپ تو ٹیکسٹائل میں آپ نے اپلائی کیا، آپ کو تو فائن آرٹس میں جانا چاہیے. یقین تھا میرا ایڈمیشن ہونا نہیں ہے. میں اس لیے بورڈلی ان کو ان کے کویشچنز کو آنسر کرتا رہا. کوئی میری پریپریشن نہیں تھی، کوئی اسٹڈی نہیں تھی، کوئی فیلڈ سے ریلیٹڈ میری تھی ہی. تو میں نے کہا جی آپ مجھے جہاں مرضی ایڈمیشن دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال انہوں نے مجھے پھر کہا جی آپ یہ بہت مہنگا کالج ہے، آپ کیسے اس کو مینٹین کرو گے، آپ اتنے دور سے آئی ہو، آپ تو آپ کی فیملی، آپ نے بتایا آپ کے والد صاحب مزدوری کرتے ہیں، ڈیلی کام کرتی ہیں اور زیادہ مشکل سے. یہ ساری کویشچن میرے سے انہوں نے ٹوٹلی میری ذات سے ریلیٹڈ پرسنل کویشچن کیے تھے، آرٹ سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن کیا ہی نہیں تھا. تو میں نے ان کو کہا جی آپ مجھے ایڈمیشن دے دیں، میں آپ کو یہاں کام بھی کروں گا اور انشاءاللہ آپ کی پوری فیسز بھی دوں گا، میٹیریل کے بھی پیسے. آپ مجھے ایک دفعہ ایڈمیشن دیں، میں انشاءاللہ پورا فلفل کروں. اگلے دن میں گیا تو میرا نام 2 نمبر کا نام تھا. تو اس طرح میں ایک آرٹ کے سمندر میں آ گیا. جب میں فرسٹ ڈے کلاس میں گیا، ڈرائنگ کی کلاس تھی، مجھے یاد ہے افشار ملک صاحب میرے ٹیچر تھے. نہ میرے پاس بورڈ، نہ ڈرائنگ شیٹ، نہ پینسل، نہ ربر، کچھ نہیں. میں تو چلا گیا بس. تو انہوں نے مجھے حیرانگی سے دیکھا. انہوں نے بہرحال مجھے ویلکم کیا. کچھ مجھے کسی سے بورڈ لے کر دیا، کسی سے شیٹ لے کر دی، کسی سے پینسل. اور میں جگہ جہاں ملی ڈرائنگ کرنے کے لیے، ادھر بھی میرے ایک لڑکی بیٹھی تھی، ادھر بھی لڑکی بیٹھی تھی. تو مجھے جس نے بھی پینسل دی وہ پینسل تھی 4H کی پینسل، اور وہ ڈرائنگ میں نے شروع کی. تو ٹیچر کیونکہ ہر انڈیویجول اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرتے آ رہے تھے، جب میری ٹرن آئی تو وہ پینسل دیکھ کر حیران ہو گئی. مجھے کہتے ہیں یہ 4H کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا؟ میں نے کہا سر باقی مجھے نہیں پتا تھا، میں تو پینسل ایز اے پینسل لیتا تھا، کبھی نہیں دیکھا کہ کس گریڈ کی پینسل ہے. مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اٹھنا نہیں ہے یہاں سے، آپ نے، میں دوبارہ سے وزٹ کر کے آ رہا ہوں اس کو، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس کا 4H کا مطلب. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں اس لڑکی سے بات کروں یا اس لڑکی سے پوچھوں، بیٹھے بیٹھے میں بات کروں. میرا خوف وہ اتارنا چاہ رہے تھے، لیکن مجبوری میں وہ ساتھ والی لڑکی سے پوچھا کہ یار یہ اس کا مطلب کیا ہے، تو اس نے مجھے بتایا. سو اس طرح کے ایونٹس میں شمار ایونٹس ہوئے. میں جس ایریے سے آیا تھا وہاں تو لڑکیوں کو کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا پاسبل ہی نہیں تھا. تو یہاں آ کر ہر لڑکی لڑکے کو یار یار یار، ایک کلچرل شاک مجھے لگا بہت. اور ایک یہ مجھے فیلنگز، دوسرا یہ فیلنگ کہ یار میں تو پھر وہی پینٹر بن رہا ہوں. سو میں ایک عجیب اس میں پھنسا رہا 2-3 مہینے. 3 مہینے کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ میری اسکل کا میری کلاس کو بھی پتہ لگ گیا، ٹیچرس کو بھی پتہ لگ گیا. پھر تو مجھے ایک کہنے رسپیکٹ مل گئی. مجھے لوگوں نے یوز کرنا شروع کر دیا، اسائنمنٹس کروانا شروع کر دی. میرے پاس کیونکہ میٹیریل نہیں ہوتا تھا، میں کسی سے کچھ لیا، کسی سے کچھ لیا، کسی کی کوئی ہیلپ کر دی، برش لے لیا، ہیلپ کی، پینٹ لے لیا کسی سے. اس طرح میری یہ شروعات شروع ہو گئی. ٹیچرس نے کہا فلاں پروجیکٹ پر ہماری ہیلپ کر دو، فلاں پر ہیلپ کر دو. وہ اس طرح میں وہ بورڈ پینٹر کے ساتھ ساتھ ٹیچرس کے کام چھوٹے موٹے کرتا رہا. کوئی ڈرائنگ کوئی لارج کر دیا، کوئی فلنگ کر دی. کچھ ایک تھا میرے میں ایک کانفیڈنس تھا، میں نے کسی کام کو زندگی میں نہ نہیں کیا. تو فرسٹ ایئر کے اینڈ تک میں کالج کا ایک نون اسٹوڈنٹ بن گیا. میرے بینک میں وہاں پر پنجاب یونیورسٹی ایک بینک ہے، حبیب بینک، اس میں میں پیسے جتنے آتے تھے جمع کرواتا تھا. فرسٹ ایئر کے اینڈ میں 60,000 روپیز میرے پاس جمع ہوتے. تو ایک دن میں پیسے 3,000 کوئی مجھے کس نے کیا تھا، شاید کوئی فلورس میں کہیں سے آئے تھے، میں جمع کروانے گیا تو مجھے بینک مینیجر نے کہا اس کو اندر بھیجے کر کے. میں اندر چلا گیا. انہوں نے میرا انٹرویو شروع کر دیا کہ آپ کس کلاس میں ہو، کیا کرتے ہو، اور یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں.
انکوائری شروع کر دی تھی. ان کو لگا کہ میں یہاں کوئی چرس یا ہیروئن بیچتا ہوں اسٹوڈنٹس کو اور یہ میں پیسے وہاں سے کما کر جمع کروائے جا رہا ہوں. بڑی مشکل سے ان پہ یقین دلایا میں نے کہا میں سامنے کالج ایم سی کا اسٹوڈنٹ ہوں, ایک پروفیشنل کالج ہے اور میں فری لانس بے شمار کام کرتا ہوں, میورلس والوں کے ساتھ کام کرتا ہوں, فلورس بناتا ہوں, بینر لکھتا ہوں, جو بھی کام ہو سکتا تھا ماڈل نہیں کی میں نے. سو پھر اس کو جا کر بہت مشکل سے یقین آیا, پھر اس نے مجھے چائے پلائی اور بڑی باعزت طریقے سے کہا کہ نہیں ہوگا شاباش کرتے رہو. تو اس طرح یہ ایک زندگی میں میں نے ہر طرح کی مشکلات کو فیس کیا ہے, بے یقینی کو فیس کیا ہے. بہرحال یہ زندگی ہے. اور میں اس کے بعد ڈیزائن میں نے ماسٹرز کیا, بیچلر کیا, اور سیکنڈ ایئر سے ہی مجھے دوست ایسے مل گئے, میں نے پینٹ کرنا شروع کر دیا اور میں ایک پینٹر بن گیا.